ایران کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ایران سے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ معاہدہ کر لیں، امید ہے کہ نتائج بہت اچھے ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا ایران اس بات پر متفق ہے وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مذاکرات میں ایرانی سپریم لیڈر کی رضامندی شامل ہے۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں کسی وقت ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات کروں۔ ٹرمپ کے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے لبنان جنگ کے معاملے پر تلخ گفتگو کی بھی تصدیق، کہا اسرائیل کے لبنان کے ساتھ مسلسل جنگ سے پریشان تھا۔ نتن یاہو سے کہا بس اب اسے بند کر دو، ایران کے ساتھ تنازع ختم ہونے پر پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے 6 ممالک کے اہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق عباس اراغچی نے پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، قطر، مصر اور فرانس کے وزراء خارجہ سے رابطہ کیا۔ عباس اراغچی نے تمام 6 ممالک کو امریکی حملوں کے جواب میں کی جانے والی کارروائیوں پر اعتماد میں لیا۔ کہا کہ حق دفاع کے طور پر امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی افواج نے اپنا حرمت کے قریب ایرانی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملے میں جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا۔ امریکیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سفارتکاری کی نہیں بلکہ میزائلوں کی زبان بہتر سمجھتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کی امریکہ پر کڑی تنقید۔ ایرانی رہنما کا پاسداران انقلاب کی بحری فضائی فورسز کو خراج تحسین۔ ایران کی امریکی حملوں اور آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ قشم جزیرے پر ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی کارروائیاں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی۔ امریکہ کے ڈیموکریٹک سینیٹر کوری بوکر نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ایران کے معاملے پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر کے وزیر خارجہ سے سخت سوالات۔ کوری بوکر نے کہا کہ آخر امریکہ کیوں ایران سے ڈیل کی بھیک مانگ رہا ہے، ڈیل بھی ایسی جسے خود امریکہ پہلے ہی کچرے کے ڈبے میں پھینک چکا ہے۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران جنگ ختم ہو چکی ہے، مذاکرات کے لیے بھیک نہیں مانگی جا رہی۔ ایرانی ایٹمی پروگرام پر بات چیت چند دنوں میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایران اب ان نکات پر مذاکرات کو تیار ہے جن پر پہلے آمادہ نہیں تھا۔ امریکی صدر کے بارہا پاک بھارت جنگ رکوانے کے تذکرے کے بعد اب امریکی وزیر خارجہ نے بھی اس معاملے کا کریڈٹ لے لیا۔ مارکو روبیو کی سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے سامنے پیشی کے دوران گفتگو، کہا ہم نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کرایا، دوسرا معاملہ بھارت اور پاکستان کا تھا، ہم نے وہ جنگ ختم کروائی، ثالثی اور سفارتی کوششوں کے ذریعے ہماری مدد شامل تھی۔ امریکہ دنیا بھر میں مسلسل سفارتکاری میں مصروف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کے بعد منسوخ عشائیہ تقریب دوبارہ منعقد کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے 24 جولائی کی تقریب میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ ٹرمپ نے کہا کہ انتہا پسند عناصر کو اپنی زندگی بدلنے نہیں دیں گے، سخت موقف اختیار کریں گے یا نہیں، فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ یہ تقریب والفورڈ، آسٹریوا، پینسلوینیا ایونیو پر واقع بال روم میں ہو رہی ہے، جس کی تعمیر انہوں نے خود کروائی تھی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور مکمل۔ واشنگٹن میں دونوں ممالک کے وفود کے درمیان اہم پیش رفت۔ جامع معاہدے سے لبنان کی خود مختاری، اسرائیل کی سلامتی ہدف۔ اسرائیلی اور لبنانی وفود کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور کل ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی نے کہا کہ 20 سال کی ناکامیوں کے بعد جامع معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ ان تاریخی مذاکرات میں ثالثی کا کردار جاری رکھے گا۔ صدر آصف علی زرداری کی حکومت سازش کے تحت ختم نہ کی گئی ہوتی تو دیامر بھاشا ڈیم بن چکا ہوتا۔ پاکستان کے لیے اس وقت دیامر بھاشا ڈیم سے اہم کوئی اور منصوبہ نہیں۔ وزیر اعظم اس پروجیکٹ کے لیے شہباز اسپیڈ دکھائیں، دیامر بھاشا ڈیم مکمل کریں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وفاق سے مطالبہ، کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری سی پیک نہیں لاتے تو یہ کیسے اورنج ٹرین مناتے؟ پاکستان کو پاکستان پیپلز پارٹی جیسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ عوام 7 جون کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، گلگت بلتستان کو 18ویں ترمیم کے تحت مزید حقوق دلوائیں گے۔
بجٹ میں عوام کو ریلیف کے لیے پرعزم ہے. بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات شامل کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے صنعت کار اور کاروباری شخصیات کی ملاقات. ملک کی معیشت، آئندہ بجٹ اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا. وزیر اعظم نے کہا کاروباری شخصیات پاکستان کے سفیر اور دنیا میں ملک کی پہچان ہے. حکومت اور نجی شعبے کی شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے. کاروباری برادری کا معاشی ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا عزم. وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جانگ زئی ڈونگ کی ملاقات. سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اہم بین الاقوامی پیش رفت پر بھی گفتگو. کراکرم ہائی وے ری الاٹمنٹ منصوبے پر پیش رفت تیز کرنے کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم کا سی پیک فیز 2 میں زراعت، آئی ٹی، صنعت اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا گیا. توانائی بچت مہم. وزیر اعظم نے نئے کاروباری اوقات کار کی منظوری دے دی. کابینہ ڈویژن کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز اب رات 9 بجے بند کیے جائیں گے. شادی ہالز، مارکیز اور دیگر کمرشل تقریبات رات 10 بجے تک جاری رہ سکیں گی. ریسٹورنٹس، کیفے، ہوٹلز اور سبزی فروخت کرنے والی دکانوں کو رات 11 بجے تک بند کرنا لازمی ہوگا. میڈیکل اسٹورز، آئی ٹی کمپنیاں، تندور، جمز اور فیول اسٹیشنز پر نئے اوقات کار کا اطلاق نہیں ہوگا. آئندہ مالی سال کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 45,000 مقرر کرنے کی سفارش. فائد نے شواہد پر مبنی فریم ورک تجویز کر دیا. رپورٹ کے مطابق کم از کم اجرت کی پالیسی اب صرف لیبر ڈپارٹمنٹ تک محدود رہنے کا معاملہ نہیں رہا. یہ گھریلو قوت خرید، غربت کے خدشات، غیر رسمی روزگار، مقامی طلب، پیداوار اور مجموعی سماجی استحکام پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ورلڈ بینک کے وفد کی ملاقات. وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کی توجہ صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ کے شعبوں کی بہتری پر مرکوز ہے. ورلڈ بینک کے وفد نے غذائی قلت کے خاتمے، تعلیم کے فروغ اور معیاری صحت کی سہولیات کی فراہمی میں مزید بہتری کی ضرورت پر زور دیا. فریقین کا مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے صحت اور تعلیم کی خدمات کو مؤثر بنانے پر اتفاق. گلگت بلتستان میں 2 دہائیوں بعد بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری. الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر دیا. اعلامیہ جاری کر دیا گیا. گلگت بلتستان بلدیاتی انتخابات کی پولنگ 2 اگست کو ہوگی. کاغذات نامزدگی 9 سے 15 جون تک جمع کروائے جا سکیں گے. امیدواروں کی ابتدائی فہرست 16 جون کو جاری کی جائے گی. نظر ثانی شدہ امیدواروں کی فہرست 6 جولائی کو جاری ہوگی، جبکہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 7 جولائی مقرر کر دی گئی. پاکستان میں ایسا مافیا ہے جو ساری پارٹیوں میں موجود ہے. بڑے کاشتکار اور جاگیردار انکم ٹیکس نہیں دیتے. جن پر ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا ان سے 500 ارب تک لیوی کے نام پر ٹیکس لیا جا رہا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے معاشی صورتحال کو عوام دشمن قرار دے دیا. بولے کہ پاکستان میں ہر ماہ بجٹ آتا ہے مگر عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. مہنگائی اور غربت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یہ ظلم کی ایک مثال ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وفاقی وزیر قانون اور انصاف اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات. ملک میں آئین و قانون کی بالادستی، خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال اور آئینی معاملات پر بات چیت، آئینی عدالتوں کے قیام اور صوبائی حکومت کے کردار سمیت دیگر قانونی امور پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ مضبوط اور فعال بار ایسوسی ایشنز انصاف کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. اعظم نذیر تارڑ نے وکلا کے مسائل کے حل اور بار ایسوسی ایشن کی معاونت کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی. وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال ورلڈ بینک گروپ کی پیپلز وائس پریزیڈنٹ ممتا مورتی کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد سے ملے. پاکستان کے صحت کے نظام کو درپیش چیلنجز پر گفتگو کی گئی. وفد نے بنیادی صحت، ماں اور بچے کی صحت کی بہتری اور اسٹنٹنگ کے خاتمے کی اہمیت پر زور دیا. وزیر صحت نے کہا کہ بڑے اسپتالوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے ریفرل سسٹم کو فعال بنایا جا رہا ہے. ان کی اولین ترجیح لوگوں کو بیمار ہونے سے بچانا ہے. ورلڈ بینک وفد کی وزیر صحت کو یونیورسل ہیلتھ کوریج فورم میں شرکت کی بھی دعوت.
کراچی کے تھانہ نیپیر میں خاتون تفتیشی افسر روبینہ شاہین کے وائرل کیس میں لڑکی کے اغوا اور زیادتی کے الزامات کا ڈراپ سین ہو گیا۔ متاثرہ لڑکی نے عدالت میں پسند کی شادی کا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ کسی نے اغوا نہیں کیا، اپنی مرضی سے نریش کے ساتھ گئی تھی۔ متاثرہ لڑکی کا بیان، کہا کہ مقدمہ جھوٹا ہے اور پولیس مجھے اور میرے شوہر کو تنگ کر رہی ہے۔ عدالت نے لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ ملزم نے 50,000 روپے کے حفاظتی مچلقے جمع کروا دیے۔ ڈرگ کوئن پنکی کو 8 مقدمات میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی اجازت۔ کراچی سٹی کورٹ نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پولیس کی درخواست منظور کر لی۔ پنکی ایک ہائی پروفائل ملزمہ ہے اور اسے عدالت میں پیش کرنے سے امن و امان کی صورتحال متاثر ہونے کا خدشہ ہے، پولیس کا موقف۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے ملزمہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی اجازت دے دی۔ چالان پیش ہونے تک ملزمہ کی فزیکل پیشی ضروری نہیں۔ عدالت طلب کرے تو ملزمہ کو ہر صورت پیش کیا جائے، عدالت کی جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت۔ منشیات کیس میں مبینہ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی اور اس کے سہولت کاروں کے خلاف اہم پیش رفت۔ شہر سمیت دیگر علاقوں میں منشیات فروخت سے حاصل ہونے والی رقوم کی بینکنگ ٹرانزیکشنز کا انکشاف۔ پولیس نے انمول عرف پنکی کے مبینہ سہولت کاروں کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں جمع کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق سہولت کار ذیشان اور سہیل مختلف بینک اکاؤنٹس اور جیز کیش سمیت دیگر ذرائع سے رقوم کی منتقلی میں ملوث رہے۔ جدہ سے کراچی آنے والی پی آئی اے کی حج پرواز 15 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ 250 سے زائد پاکستانی حجاج جدہ ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔ حجاج کے مطابق پرواز صبح 4 بجے روانہ ہونا تھی۔ 15 گھنٹے گزرنے کے باوجود طیارہ تاحال نہیں پہنچ سکا۔ حجاج بے یار و مددگار، کوئی پاکستانی افسران مدد کے لیے موجود نہیں۔ متاثرہ حجاج نے وزیر اعظم سے نوٹس لینے اور فوری مدد کی اپیل کر دی۔ خلیجی بحران کے باعث کراچی اور گوادر بندرگاہوں کی تجارتی اہمیت بڑھ گئی۔ ہچسن پورٹس کراچی میں 4,000 نئے ٹرانس شپمنٹ کنٹینر سنبھالے گا۔ 2 کارگو جہاز کراچی پہنچ گئے، تیسرا جون کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے۔ گوادر پورٹ کی سرگرمیاں 20% سے بڑھ کر 30% تک جا پہنچی۔ گوادر میں برتھنگ فیس اور کارگو چارجز میں نمایاں کمی کا اعلان۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کراچی اور گوادر خطے کے اہم لاجسٹک مراکز بننے کی جانب گامزن ہیں۔ نیپرا نے کی الیکٹرک سے طویل لوڈ شیڈنگ پر رپورٹ طلب کر لی۔ نیپرا حکام کے مطابق کی الیکٹرک کی جانب سے شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بجلی صارفین کی جانب سے گھنٹوں طویل لوڈ شیڈنگ کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ او جی ڈی سی ایل نے سندھ کے ضلع سانگھڑ سے تیل و گیس کا نیا ذخیرہ دریافت کر لیا۔ بوبی ڈیپ 1 کنویں سے یومیہ 2000 بیرل تیل کی پیداوار حاصل۔ کنویں سے 1.1 MMSFD گیس بھی حاصل ہونے لگی۔ نئی دریافت سے علاقے میں مزید تلاش کے امکانات بڑھ گئے۔ ملکی تیل و گیس کے ذخائر اور پیداوار میں اضافے کی توقع۔ ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ملکی امپورٹ بل میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی۔ خواتین ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف جدوجہد میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نائب صدر شیری رحمان کا اسلام آباد میں جینڈر کلائمیٹ ایوارڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے شدید اثرات اور پانی کی قلت کا سامنا کر رہا ہے۔ 2022 کے سیلاب نے لاکھوں افراد خصوصاً خواتین کو شدید متاثر کیا۔ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بروقت تیاری، مؤثر پالیسی سازی اور خواتین کی شمولیت انتہائی ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر رقت آمیز مناظر، ماں دوسرے شوہر کے ساتھ روانہ، 8 بیٹیاں روتی رہ گئیں۔ شبنم بی بی کی غلام حسین کے ساتھ رہنے کی خواہش، عدالت نے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ عدالتی فیصلے کے بعد بیٹیوں کی آہو بکا، ہائی کورٹ کے باہر جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ امی نے ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا، بیٹی کا عدالت کے باہر درد بھرا بیان۔ 8 بیٹیوں کی سسکیاں بھی ماں کا فیصلہ نہ بدل سکیں۔ شبنم بی بی شوہر کے ہمراہ روانہ ہو گئی۔ برطانیہ کی رائل نیوی کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا، 5 ہلاکتیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر گرنے کا واقعہ انگلینڈ کے علاقے ڈیون میں پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی امدادی اور ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔
امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ برطانوی حکام کی جانب سے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ طالبان رجیم کے خلاف بغاوت۔ بدخشان میں طالبان قیادت اور مقامی کمانڈروں کے درمیان اختلافات کی اطلاع۔ ملا ہیبت اللہ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی وفد مقرر کر دیا۔ مرکزی قیادت کے احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کی ہدایت۔ بعض مقامی طالبان شخصیات کی گرفتاریوں کی اطلاعات سامنے آنے لگیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بدخشاں میں پیدا ہونے والی صورتحال طالبان حکومت کو درپیش اندرونی انتظامی اور سیاسی چیلنجز کی نشاندہی کرتی ہے۔ مودی سرکار کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ سامنے آنے لگا۔ نوجوانوں کی تحریک بے قابو ہونے کا اندیشہ۔ بھارتی نوجوانوں کی نئی تحریک کاکروچ جنتا پارٹی نے نئی دہلی میں احتجاج کی کال دے دی۔ بے روزگاری، کرپشن اور پیپر لیک کے خلاف نوجوان سڑکوں پر آنے کو تیار، مہم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تحریک کے بانی کا اعلان۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ نوجوانوں کا غصہ معاشی اور سماجی مسائل کا نتیجہ ہے۔ حکومت کو ان کے مسائل کے لیے مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ اقوام متحدہ نے ایل نینو بننے کا 90% خدشہ ظاہر کر دیا۔ جون سے اگست کے درمیان شدید موسمی تبدیلیوں کا امکان۔ سمندروں کا درجہ حرارت معمول سے 6 درجے تک بڑھ گیا۔ ایل نینو سے دنیا بھر میں گرمی اور بارشوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا کہ ایل نینو ہماری دہلیز پر آ چکا، دنیا کو اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ جاپان میں جاری انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان کی شاندار کارکردگی، سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گروپ مرحلے کے ایک اور اہم اور دلچسپ میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی۔ پاکستان کے محمد یایا شاندار کارکردگی پر پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ روایتی حریف بھارت سے 5 جون کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ٹیم کی کامیابی پر کھلاڑیوں کو مینجمنٹ کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے تمام 48 ٹیموں کے اسکواڈز فائنل ہو گئے۔ رواں ایونٹ میں 1248 کھلاڑی شامل ہوں گے۔ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں 12 جون سے دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال میلہ سجے گا۔ پہلی بار 48 ٹیمیں اور 104 میچز، ورلڈ کپ کا نیا ریکارڈ قائم۔ 891 کھلاڑی پہلی بار، جبکہ 357 فٹ بالرز دوبارہ ورلڈ کپ کھیلیں گے۔ میسی، رونالڈو ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ 4 ممالک کیپ ورڈے، کوراساؤ، اردن اور ازبکستان پہلی بار ورلڈ کپ میں شامل۔